اللہ کریم قرآن حکیم دے دے بیٹا، یہاں سے قرآن حکیم دے دے، ان زبانوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے قرآن سن کے اس کی صورت کا نام سن کے سبحان اللہ کی سطح بلند کر دی۔ سورہ توبہ قرآن حکیم کا 9 نمبر سورہ ہے، اور جو آیت میں دیکھ رہا ہوں وہ 99 نمبر آیت ہے۔ آیت میں نے پڑھنی ہے اور آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ آیت یقیناً نبی کے صحابہ کے بارے میں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9:06 پر ہم پہلی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا فضل ہے جو میں اپنے وعدے پر سیالکوٹ سے سفر کر کے آپ سب کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اللہ کا فضل اس سفر میں شامل حال رہا، ورنہ ممکن تھا میں 10 بجے پہنچتا، یقیناً آپ احباب پریشان ہوتے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الْأَعْرَابِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ۔ اللہ فرماتا ہے محمد جی، یہ جو دور دراز سے گاؤں والے ہیں نا، گاؤں والے جو آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں، دور سے چکوں والے، دل سے پوچھیں، دل سے کہ مولا علی تو کسی گاؤں سے نہیں نہ آئے، مولا علی تو نہیں نہ آئے، امام حسن دور گاؤں سے آئے ہیں، وہ تو مدینے کے ہیں، مدینہ ان کا ہے۔ امام حسین تو نہیں نا دور پنڈ سے آئے، تو یہ پھر کون آئے ہیں؟ صحابہ کرام آئے۔ کون آئے ہیں؟ صحابہ کرام۔ یہ بولے سارے اصحاب رسول آئے۔ کون آئے ہیں؟ اصحاب رسول آئے۔ اللہ فرماتا ہے من یؤمن باللہ والیوم الآخر، میرا محبوب میں اللہ ضمانت دیتا ہوں ان بندوں کے مکان کچے ہیں پر ایمان بڑے پکے ہیں۔ ضائع ہو گیا، جملہ ضائع ہو گیا۔ قرآن حکیم کی آیت کی قدر نہیں ہو سکی آپ میں سے کسی سے بھی، آپ سوئے رہ گئے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا اس آیت کو۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اللہ فرماتے ہیں محبوب گاؤں والے ہیں، مَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، میں اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ان کے مکان کچے ہیں، ایمان بڑے پکے ہیں۔ دیکھیں جی، اس آیت کو تو اب میں بعد میں پڑھوں گا، اس آیت کو اب میں آگے نہیں پڑھوں گا کیونکہ آپ میں بے توجہی دیکھی گئی ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ان اصحاب رسول کے ایمان کی ضمانت جو اللہ دے رہا ہے، وہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ سورہ مجادلہ کھول رہا ہوں، 58 نمبر سورہ ہے اور آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب ان کے ایمان پکے کیوں نہ ہوں، ان کے دلوں پر ایمان میں نے اپنے ہاتھوں سے نقش فرمایا ہے۔ جن کے دل پر ایمان خدا اپنی قدرت کے ہاتھوں سے لکھے نا، ان ذوات مقدسہ کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ ابھی بھی رسپانس نہیں دے پائے بات کا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ایک پلے میں ابناءہم کا پیار ہو، یعنی ان کے بیٹوں کی محبت ہو، ایک پلے میں اخوانہم کا پیار ہو،
یعنی ان کے بھائیوں کا پیار ہو، ایک پلے میں آباؤہم کا پیار ہو یعنی ان کے باپ دادا کی محبت ہو، ایک پلے میں عشیرتہم برادری کی محبت آ جائے، لیکن ایک پلے میں تیرا پیار آ جائے۔ میں اللہ ضمانت دیتا ہوں تیرے غلام تیرے پیار کے سامنے کسی کو کک نہیں سمجھتے۔ یہ الفاظ قرآن کے پڑھ کے یاد آتا ہے کہ ایک نوجوان اپنے بزرگ باپ سے کہہ رہا تھا، بابا آپ میدان بدر میں بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آتے ہیں، بابا میں آپ کو اپنا ابا سمجھ کے چھوڑتا رہا، ابو بکر تیری نالین پہ قربان، منہ پہ ہاتھ پھیر کر کہنے لگے بیٹا تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں تجھے پتر سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا بے ادب سمجھ کے قتل کر دیتا۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میرا حبیب رضی اللہ عنہم، میں تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں۔ دل ہے میں پھر ایک دفعہ پڑھوں، سجن شاہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رضی اللہ عنہم۔ اچھا ایک دفعہ اس آیت کو یہی روک لیں جناب، ذرا سورہ انفال سے کچھ یاد آ گیا ہے، 8واں سورہ ہے اور یہاں پہ کچھ آیت ہے جو یاد آئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے سامنے جب میرا ذکر آتا ہے نا تو تیرے غلاموں کے دل تھر 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 کانپتے ہیں۔ اچھا یا اللہ فرمایا میرا حبیب اولئکا، بلکہ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جائے نا زادتہم ایمانا، ان کا ایمان میرے فلک کا بوسہ لیتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مرتبہ ہے تیرے غلاموں کا کہ اولئکا 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 هم المؤمنون حقا، محمد تیرا ہر صحابی حق ہے، میرا محبوب تیرا ہر صحابی حق ہے۔ نہیں ایک دفعہ سارے کہیں گے حضور کا ہر صحابی حق ہے، اللہ کی قسم ہے جس کے منہ سے حق نکلے اس کے 20 گناہ معاف ہوگا، بھائی اس کی 20 نیکیاں اس کو مل گئی ہیں، اس کے 20 درجے اللہ کی قرب میں بلند ہو گئے ہیں۔ ایک دفعہ سارے کہہ دو ابو بکر حق ہے، یہ کہہ دے رہا ابو بکر حق ہے، عمر فاروق حق ہے، عثمان غنی حق ہے، مولا علی حق ہے، بلال حبشی حق ہے، نبی کا ہر صحابی حق ہے، ہر صحابی حق ہے، حضور کا ہر صحابی۔ اچھا ایک منٹ ذرا میں واپس پلٹنا چاہ رہا ہوں لیکن مجھے سورہ الکاف سے کچھ یاد آ رہا ہے، یہ 18 نمبر سورہ ہے اور مجھے 18 نمبر سورہ کی 107 نمبر آیت ذہن میں آئی ہے، اگر میرے سامنے آ جائے تو اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ دیکھیں سارے دیکھ لیں، سخی شاہ ہے، سارے دیکھ لیں ایک دفعہ، سخی شاہ ہے بس آگے، اب آپ میری طرف دیکھیں گے سارے، آپ پیچھے ایک اور آگے انہوں دیکھ لو پہلے، صدقے جاوا بندے نہیں گواچی کہاں لگے ہو، یعنی بندہ تو اڑنا گل پہ کرتا ہے تسی منہ پر چک لے سارے۔ دوبارہ آیت کو پڑھوں گا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد جی تیرا ہر صحابی میرا مہمان ہے، مجھے مزہ آیا کہ محبوب تیرا ہر صحابی میرا مہمان ہے، مہمان میرا مہمان ہے۔ او بھائی
مہمانوں سے پیچ ٹوٹ جائے نا تو آپ غصے میں آ جاتے ہیں، نظر نہیں ہوتا پیالی توڑ کے رکھ لیجیے، لیکن آپ کے گھر میں اگر کسی مہمان سے پیالی ٹوٹ جائے نا تو آپ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، خیر ہے جی، خیر ہے جی، اور لے آؤ جی، اور لے آؤ جی۔ یہ بات بتاتی ہے کہ مہمان تو ہمارے بھی ہوں تو دل شکنی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، مہمان تو اپنے ہوں تو توہین نہیں کرتے، تو جنہیں اللہ کہے یہ میرے مہمان سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ مقام ہے سرکار کے صحابہ کا۔ اب بولو سارے، یہ مقام کس کا ہے؟ سرکار کے صحابہ کا۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرے، اچانک سورہ اسراء کھلی ہے، یہ 17 نمبر سورہ ہے اور 19 نمبر آیت بالکل میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ فرماتا ہے محمد میں تیرے ہر صحابی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ابو بکر سے کہہ دو اللہ تجھے شکریہ کہہ رہا ہے، عمر سے کہہ دو اللہ تجھے شکریہ کہہ رہا ہے۔ یقیناً مجھے مزہ آ رہا ہے اور آپ بھی قرآن کو بڑے مزے سے سن رہے ہیں، اور میں واپس پلٹنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم، میں تیرے ہر صحابی پر راضی ہوں۔ ایک منٹ ٹھہرو یار، سورہ حجرات یاد آئی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، 49 نمبر سورہ ہے۔ دیکھیں آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے مجھے قرآن یاد آتا جائے گا۔ 49 نمبر سورہ کی مجھے 8ویں آیت یا 7ویں آیت میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ محمد جی میں اللہ نے تیرے صحابہ کے دل میں ایمان کا پیار دیکھا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کے دلہے بنا دیا، اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان کی زینت بنا دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے میرا حبیب نفرت ہے تیرے غلاموں کو کفر سے، فسق سے، عصیان سے، یعنی حکم عدولی سے، نافرمانی سے، بھول جانے سے نفرت ہے، اور اولئک هم الراشدون، تیرا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے۔ محبوب تیرا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے۔ بڑا مزہ آ رہا ہے، تیرا ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے۔ بولے نہیں سارے تیرا اولئک هم الراشدون، ہر صحابی راشد ہے۔ یہ ذرا کہہ دیں ہر صحابی راشد اسے کہتے ہیں جو رشد یافتہ ہو، جسے رشد میسر آئے، جسے رشد مل جائے اسے راشد کہتے ہیں، جسے رشد ملے اسے راشد کہتے ہیں۔ راشد رشد جسے مل گیا وہ راشد ہے، جو مل گیا وہ رشد ہے، جس سے ملا وہ مرشد ہے۔ پتہ چلا یہ پیری مریدی اور مرشد اور مرید والے چکر جو ہے نا، ہم جناب فیصل آباد کی منڈی سے نہیں لائے، مدینے والی خانقاہ سے لائے۔ اب جس کا کوئی مرشد ہے اس کا سبحان اللہ کہنا بنتا ہے، جڑا بے قسم ہے وہ بے شک چپ کر کے بیٹھ جائے۔ نبی کے ڈیرے سے ہمیں مرشد اور مرید کا تعلق مل رہا ہے۔ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے میرا محبوب تیرا ہر صحابی راشد ہے، رشد یافتہ ہے، ہدایت کا مینار ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید یاد آ گئی یار، 56 نمبر سورہ یاد آ گیا۔ یہ میرے سامنے
सूरह हदीद खुल गई है और ये आयत मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, मोहम्मद जी मैंने तेरे हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा कर लिया। तेरा हर सहाबी जन्नती है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये बिल्कुल ये बात ये नबी जन्नती जन्नती, उस्मानो अली भी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। इस नारे से बंदे चालू हो गए। ये नारा नहीं है, ये कुरान की आयत है। अल्लाह फरमा रहा है महबूब मैंने तेरे हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा कर लिया है। सूरह हुजरात से ये तीसरी आयत सामने आ रही है इन्नल लदीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइका लदीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह फरमाता है तेरे हर सहाबी का दिल बड़ा मुत्तकी है। हाय हाय, तेरे हर सहाबी का दिल बड़ा मुत्तकी है। मजा आ रहा है। तेरे हर सहाबी का दिल बड़ा मुत्तकी है। वामिनल अबो पहली 9 नंबर सूरह की 99 नंबर आयत जहां से बात का आगाज हुआ। वामिनल अराबी मन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, मेरा हबीब दूर गांव से जो लोग आए हैं ना तेरे डेरे पर, शक्कों वाले, इनके मकान कच्चे हैं, ईमान बड़े पक्के हैं। और मेरा हबीब ये आके खर्च करते हैं आपके डेरे पर, आपके डेरे पर आके, बेटा इधर उधर ना देखें, आपके डेरे पर आके खर्च करते हैं। और इनकी नीयत ये है कि जब हम ये खर्चा करेंगे ना, नबी की नजर पड़ेगी ना, नबी मुस्कुराएंगे तो हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। बात हो रही है नहीं, अबू बकर की बात मैं शुरू करूंगा, बता के शुरू करूंगा, ऐलान करके शुरू करूंगा। अभी तो मुक्तदियों का जिक्र है, इमाम का जिक्र बाद में शुरू। मुझे बताएं ना बंदा कैसे डायरेक्ट इमाम पे बात शुरू कर दे। जब तक आपको मुक्तदियों की मार्फत नहीं होगी, इमाम का जिक्र कैसे हो जाएगा। ये जिक्र है सरकार के सहाबा का। ठंडा बोलियो फिर कह रहा हूं, ये जिक्र है सरकार के सहाबा का। अच्छा यार, मैं ये देख रहा हूं कि यहां से मुझे कुछ याद आ रहा है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया मेरा हबीब उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुहतदून। हर सहाबी का नक्शे कदम हिदायत है। अच्छा चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुम खैरुल बरिया, दुनिया में तेरे गुलामों जैसा है ही कोई नहीं। चलो ठंडा बोले फिर कहता हूँ उलाइका लदीना सदकू, मोहम्मद ये सच्चों की जमात है। इसलिए कि सूरह मुजादला में उलाइका हिज़्बुल्लाह, इसलिए कि ये अल्लाह की जमात है। और हुजूर के सहाबा अल्लाह की जमात है और ये सच्चों की जमात है। और फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, तेरे यारों जैसा यार कोई नहीं। मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे हर सहाबी नबी जन्नती। वहसुना उलाइका रफीका, महबूब तेरे यार बड़े प्यारे हैं। देखिए बेटा, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं कर। सूरह जासिया से एक आयत मुझे याद आ रही है, 45वां सूरा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, जितने मुत्तकी हैं वो सारे अल्लाह के यार हैं। पता चला बाबा फरीद अल्लाह का यार है, दाता साहब भी अल्लाह का यार है, मुजद्दिद आजम भी अल्लाह का यार है, शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अल्लाह का यार है,
باب الدین زکریا اللہ کا یار ہے، پتہ چلا محدث اعظم اللہ کا یار ہے، پتہ چلا اعلی حضرت اللہ کا یار ہے، پتہ چلا بلے شاہ بھی اللہ کا یار ہے۔ اب میں تھک جاؤں گا، بڑی امام بھی اللہ کا یار ہے۔ اب اللہ کے یاروں کی فہرست بڑی لمبی ہو گئی، میں تھک جاؤں گا، لیکن اس کے یاروں کی فہرست ختم نہیں ہوگی۔ اب اسی کی بارگاہ میں عرض کر لیتے ہیں، پروردگار تو نے اتنے یار بنا لیے، اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ اللہ فرمایا میں نے یار بنا کے زمانے کو بتا دیا ہے، جنہیں اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں ہے انہیں محمد کے یاروں پہ کیسا اعتراض ہے؟ رفیقا، تیرے یاروں جیسا یار ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرمائے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، میں نے تیرے صحابہ کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اعظم درجات عند اللہ اولئک هم الفائزون، میرے پاس ان کے لیے بہت بلند درجے ہیں جن پر تیرے غلام فائز ہیں۔ دار جنت کی کوٹھیاں میں نے تیرے غلاموں کے لیے رکھ دی ہیں۔ اسے سمجھ آ رہی ہے؟ بولتے ہو میرے ساتھ، اولئک لہم درجات العلی، ان کے لیے بڑے بلند درجے میں نے رکھ دیے۔ اولئک فی جنات المکرمون، وہ جنت میں بھی عزت والے ہوں گے، کیونکہ اولئک المقربون، وہ میرے بڑے قریبی ہیں۔ میں قرآن پڑھتا جا رہا ہوں جناب، میں عرض کر رہا ہوں اولئک هم المتقون، یہ متقیوں کی جماعت ہے۔ دیکھیں جی بات یہ ہے، یہ سرکار کے جو صحابہ ہیں نا، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے نا، اللہ فرماتا ہے لا نکفرن عنکم سیئاتہم، میں مانتا ہی نہیں انہوں نے غلطی کی ہے۔ آپ ٹھنڈا بولے ہیں سوال کوئی نہیں ہے، ایک منٹ ہے یاد ذرا، مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے۔ یہ کیا ہو گیا یار، اس کو تیسرا سورہ ہے، اور تیسرے سورہ میں سے مجھے 130 نمبر آیت یاد آ گئی ہے، 131 نمبر آیت یاد آ گئی ہے، 132 نمبر آیت یاد آ گئی ہے۔ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ چپ ہیں، پھر میں گھر جا کے پڑھوں گا۔ ایسے نہیں میں پڑھوں گا، آپ کو میرے ساتھ توجہ نہ، مولانا صاحب حضرت صاحب کدھر جا رہے ہیں؟ استاد جی بیٹھ سے صاحب، کسی اور سے کہہ دیں، پیچھے سے کوئی نوجوان بیٹا ٹرانسلیشن والا قرآن حکیم پکڑ رہا۔ یہ بھائی 130 نمبر آیت ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ قبلہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی رسول تھا، کھجوریں بیچتا تھا، اٹینشن پلیز اٹینشن، کھجوریں بیچتا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، کھجوریں بیچتا تھا، اس سے نہ کوئی ہینکی پھینکی ہو گئی نا، بس ہو گئی۔ جب ہینکی پھینکی ہو گئی تو وہ فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا۔ نوٹ کریں، مسجد میں نہیں آیا، مسجد نبوی میں نہیں آیا، وہ بیت اللہ میں نہیں آیا، قرآن نہیں سر پہ رکھا اس نے، مصلی پر نہیں بیٹھا، فوراً مصطفیٰ کے پاس آیا، فوراً مصطفیٰ کے پاس آیا۔ اب اگر میں اس بات پہ رک گیا تو ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، یہ بھی تو یار اسی طرح شہید کیا ہوا ہے، ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا کہ اگر اللہ ناراض ہو جائے نا تو ناراض اللہ ہوتا ہے، منانے کے لیے بندے کو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنا پڑتا ہے۔ چلیں چھوڑے نا جی، اب توجہ کریں نا جی، ہو گیا بس آگے میرے پاس۔ اب وہ فوراً مصطفیٰ کے پاس آیا، اب اللہ نے فرمایا ادھر یہ بندہ آیا، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، ادھر یہ بندہ آیا، ادھر جبریل آیا، اور جبریل نے آ کر کیا، اللہ فرماتا ہے وَشَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ آپ جو بیٹھے آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ کدھر دیکھ رہے گا کہ میری طرف دیکھو میرے بچے، میں دوبارہ
پھینکی کر کے آیا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے بندہ ہینکی پھینکی کر کے آیا ہے، صحابی ہے، لیکن آ گیا ہے رسول کی چوکھٹ پر۔ اللہ نے فرمایا وَشَارِعُوا، واہ کا معنی ہے اور شارعو کا معنی ہے پجو، ہے پجو، پجو، سبحان اللہ، پجو، او پجو، اللہ کدھر بچیے، فرماتا ہے اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، مجھ سے معافی مانگنے کی طرف توڑ۔ اچھا چھوٹے مولانا صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عقیل صاحب، اگر آپ سے میں کہوں مجھے جلدی سے پانی لا دے، آپ بھاگ کے جائیں، سارا مجمع چیر کے بھاگتے ہوئے پانی لے کر آئے، تو میں کہوں رکھ دو یار ٹھہر کے پیوں گا، بندے میرے شاہ صاحب شدائی ہو گئے ہیں، اینا نشہ ہے مولانا نو، ان جلدی جلدی پیو نا، جدوں اللہ جو آکھے میرے ول معافی منگنے چ پجو، اینا مطلب ہے اللہ کہہ چھتے ہیں محمد تیرے بوئے تے آ گئے، یہ آنے چ دیر لگے گی، میری معافی وچ دیر نہیں ہوگی۔ اچھا یا اللہ پھر فرمایا جنتن ارضها السماوات والارض، بدل بیٹا آپ کدھر دیکھتے یار، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ وَجَنَّتٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اچھا یہ خطاب کا سننا بھی بڑا کمال ہے، صرف پڑھنا نہیں کمال ہوتا، یعنی یہ نوجوان نیچے دیکھ رہا ہے، یہ بندہ کمیزر کو منہ اٹھا لیتا ہے، یہ نہیں پتا کہ سامنے بیٹھے ہیں، اب پلک نہیں جھپکنے کا موقع، اور میں نے کوئی شعر نہیں پڑھنا، کوئی واقعہ نہیں پڑھنا، کوئی قصہ کہانی نہیں آنی، میں منبر چھوڑ کر جاؤں تو آپ کم ہو جائیں، قرآن کی آیتیں زیادہ پڑھی جائیں، پھر کوئی منزل آپ کو نصیب ہو جائے، میرے آنے کا کوئی مقصد پورا ہو جائے، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا بدلے میں وہ جنت عطا کروں گا کہ جس کی چوڑائی، عرض چوڑائی تمام آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ایک جنت، جنتین کا معنی ہوتا ہے ایک جنت، جناتن کا معنی ہوتا ہے کافی ساری جنتیں، لیکن جنتین کا معنی ہے ایک جنت، ایک جنت کی چوڑائی تمام آسمانوں اور پوری زمین کے برابر ہے، ایک، اس طرح کی 8 ہے۔ سبحان اللہ، ایک یہودی عالم مصطفیٰ کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کیا آپ سچ میں نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں نبی ہوں۔ کیا یہ سچ میں خدا کا کلام ہے؟ فرمایا ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا جنت کے ایک باغ کی چوڑائی کتنی ہے کہ سارے آسمان اور پوری زمین کے برابر ہے؟ فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ اس طرح کی 8 ہے؟ فرمایا 8 ہے۔ پھر جو ایک دنیا میں سما نہیں سکتی اس نے 8 کہاں رکھی ہے؟ میں سمجھ گیا والی بات نہیں ہے، رہنے چھوڑ پھر کر لے گا، آپ کو ضرورت ہے، آپ کو ضرورت ہے، بعد جا کے بتا دوں گا، آپ کو میں چھوڑ بیٹھا ہوں۔ دوبارہ پھر ایک، یہ جنت کی چوڑائی لکھی ہوئی ہے جی، ایک جنت کی چوڑائی کتنی ہے؟ تمام آسمانوں اور پوری زمین۔ یہودی عالم آگے کہہ لیتا ہے جی یہ کہاں رکھی ہے پھر اس نے، یہ تو ایک بات پوری دنیا میں پورا نہیں آ رہا، تو کہاں سیٹ کی ہے اس نے؟ محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے فرمایا تم نے رات دیکھی ہے؟ ہاں جی کہنے لگا دیکھی ہے۔ جب وہ رات لے آتا ہے اللہ تو پھر دن کہاں رکھتا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا میں محمد ہوں مجھے تو پتا ہے نا۔ تو جب وہ دن نکالتا ہے پھر رات کہاں سمیٹ کے رکھ دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے، دن لا کر جہاں رات رکھ سکتا ہے وہاں وہ جنتیں بھی سیٹ کر سکتا ہے۔ اللہ آپ کو دارین کی صاحب سے نصیب فرمائے۔ اچھا بندہ ایک ہی پینگی کر کے ہے، پتہ لگ گیا نا، نبی کا صحابی ہے اور غلطی کر کے ہے اور آگے ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں۔ اب اللہ فرماتا ہے محبوب جی پروردگار یہ جو اچھا مجھے معاف کرنا، بات ایک بندے کی ہے لیکن آیتیں جمع کے صیغے میں آ رہی ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ نبی کا ایک صحابی بھی اپنی ذات میں پوری جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے، یا اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہاں صحابہ کا مقام اور مرتبہ
یہ ہے کہ وہ ایک کو سامنے رکھ کے سب کی بات کر رہا ہے. اچھا اب اللہ کی ارشاد ہے میرا محبوب الذین ینفقون فی السراء والضراء. دیکھ محمد ان کے چاہے تنگ دستی ہو یا کھلا ہاتھ ہو، چاہے ان کی ساری کنک گھر آ گئی ہو یا ایک بھی دانہ ان کے گھر نہ ہو، یار کے نام پہ کسی صورت میں خرچ کرنے میں باہر نہیں آتے ہیں. اچھا یہ اللہ پھر فرمایا ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، یہ غصہ کو پینے والے ہیں تیرے غلام، العافین عن الناس، درگزر کا ملکہ ہے ان کے پاس. واللہ یحب، یہ گناہ کر کے آئے، اللہ کہتا ہے تیرا نوکر میرا محبوب ہے. سبحان اللہ. واللہ یحب، آیت ختم ہوئی، واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماتا ہے یہ میں اللہ پر ان کے احسان ہے. سبحان اللہ. اے نبی کے صحابہ تمہارا خدا پر احسان ہے. ٹھنڈا بولے ہوئے. اچھا یہ اللہ پھر فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اگر ان سے کوئی فاحش کام ہو جائے او ظلموا انفسهم، یا ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو ذکر اللہ، ذرا بھی دیر نہیں کرتے، فوراً اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ مرتبہ کن کا ہے؟ سرکار کی. کیا کرتے ہیں وہ؟ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں. بولے نہیں سارے؟ اللہ کے ذکر کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہے نا تیرا ذکر. اللہ فرماتا ہے صالح فاذکروا اللہ کما علمکم، میرا ذکر تمہیں ما لم تکونوا تعلمون. میں آیت پڑھ رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میرا ذکر کون ہے. مولا تیرا ذکر کون ہے؟ اللہ مدد دوبارہ پڑھ کیا پڑھ رہا تھا؟ یا اللہ بندہ گناہ کر کے نبی کے پاس آیا ہے، اللہ مدد ذکر اللہ محمد کا وجود میرا ذکر ہے. سبحان اللہ. اور میرے بچوں وجود مشہود مصطفیٰ خدا کا ذکر ہے. یقین مجھے مزہ آیا ہے. پھر سے کہنا چاہتا ہوں، اوے محمد بادشاہ کا وجود میرا ذکر ہے. آذان سنو، مسجد میں آؤ، اللہ کا ذکر نماز ہے، اس میں آ جاؤ، کاروبار بند کر دو. نماز اللہ کا ذکر ہے. ذرا سارے بولو نماز اللہ کا ذکر ہے. چلو جی آوے. اللہ اکبر. السلام علیکم. کیا رہ جائے گی نماز؟ نہیں مجھے بتاؤ نا. اللہ اکبر. سے میں سلام کرا، السلام علیکم جناب، نماز رہ جائے گی؟ پتہ چلا نماز میں غیر کو سلام کیا نا تو نماز نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. بالکل نہیں رہے گی نماز، ٹوٹ جائے گی، نہیں رہے گی. تم نے غیر کو سلام کیا ہے. ہاں اگر تم نے فاتحہ کے بعد سورہ الرحمن شروع کر دی تو نماز نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ذکر میں ذکر آیا ہے نا. ذکر میں ذکر آیا ہے نا. اتحیات تے گوڈیاں تے ہاتھ رکھا کے مومنن کو اللہ فرماندا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. محمد کو سلام تاکہ پتہ چلے، محمد کو سلام تاکہ پتہ چلے محمد غیر اللہ نہیں ہے، ذکر اللہ ہے. سورہ طلاق یاد آ گئی، 65واں سورہ ہے. 10ویں اور 11ویں آیت نہ ہو تو میں مجرم ہوں. قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بولتا ہے آگے رسولا. آیت کا معنی ہے شک نہ کرنا، محمد میرا ذکر ہے.
لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. یار مجھے بتائیں کہ نماز کا ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے کہ چھوڑنا؟ اچھا ہوش میں، آپ سارے ہوش میں ہیں نا؟ پھر سے پوچھ لوں، نماز ادا کرنا اللہ کی اطاعت ہے یا چھوڑ دینا؟ ہاتھ میرا قرآن پر ہے. مولا علی نے چھوڑی تھی، ادا نہیں کی. مولا علی نے چھوڑی تھی، ادا نہیں کی تھی. نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا. علی تیری اطاعت میں تھا. آگے زمانے کو سمجھ آ جائے محمد اللہ کا ذکر ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر بڑا لمبا چوڑا پڑا جا سکتا ہے. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ایسے تو نہ کرے. اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اچھا پھر آپ نے اتنے پیار سے کہا تو میں رکتا ہوں 2 منٹ کے لیے. اچھا بھائی میں نماز شروع کر لوں اور مجھے نبی آواز مارے ادھر آؤ بھائی بات سنو. آ کے کیا حکم ہے؟ نماز جاری رکھوں کہ بات سنوں؟ جہاں سے چھوڑ کر میں گیا ہوں نبی نے فرمایا جاؤ بھائی ننکانہ صاحب سے جا کے، ننکانہ صاحب منہ سے نکل رہا ہے آپ کے شہر میں، جا کے دہی کا کوئی شاہ کوٹ میں سے دہی لے آؤ. اب میں جاؤں کہ نہ جاؤں؟ جانا چاہیے. جا کے دہی لے کر آؤ. دہی لاتے ہوئے راستے میں میں نے چائے بھی پی ہے، گپیں بھی ماری ہیں. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ نماز دوبارہ شروع کروں یا وہیں سے شروع کروں جہاں سے چھوڑی تھی؟ یہاں تو آپ کا منہ کعبے سے پلٹ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. یہاں کہتے ہیں کہ ابھی بھی تم نماز میں ہو، تمہیں نہیں پتا محمد خدا کا بھی کرم ہے. آپ کو برکت عطا فرمائے. اب میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے ذکر اللہ من یغفر الذنوب الا اللہ. حبیب میں معاف نہ کروں تو کون کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. میں اللہ بتاتا ہوں کہ جان بوجھ کر اب یہ دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ ہم یعلمون، انہیں پتہ ہے مدینے سے گارنٹی آ گئی. بندہ کیا کر کے آیا؟ ہینکی پھینکی کر کے. بولو ذرا کیا کر کے آیا؟ ہینکی پھینکی کر کے آ گیا. وہ آپ پڑھ لیجیے گا کیا ہوا ہے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے. آپ کے گاؤں کے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھ لیجیے گا. بندہ ہینکی پھینکی کر کے آیا ہے. اللہ کہتا ہے اولئک، یہ کلا نہیں، اس کے ساتھ جتنے تیرے نوکر ہیں نا سب، جزاؤہم مغفرۃ، میرے پاس ان کے لیے ہے ہی پردہ پوشی. ہے ہی پردہ پوشی. لیکن بیٹا آگے سنیے گا، فرمایا وجنات، اور جنتیں ہیں، جنتیں تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ ان جنتوں میں رہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ایک جنت نہیں، ساری جنتیں ان جنہوں نے فاش کام کیا. اٹینشن پلیز، فاش کام کر لے یا اپنی جان پہ ظلم کر لے، ساری جنتیں میں ان کے نام کر کے اعلان کرتا ہوں. زمانے والوں یہ میرا احسان نہ سمجھنا. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ ان کے اعمال کی جزا ہی بنتی ہے. اللہ پیچھے عمل ہے یا تو فاحشۃ او ظلموا انفسہم، یا گناہ یا بے حیائی، اور تو بدلے میں کہہ رہے ساری جنتوں کے باغ ان کے نام بنتے ہیں، ان کے اعمال کے اجر پہ بنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے بدبخت نہ بننا نبی کے صحابہ کے بارے میں، تجھے وہ گناہ میں نظر آ رہے ہیں، مجھے محمد کی دہلیز پر کھڑے نظر آ رہے ہیں. یہ مرتبہ ہے صحابہ کا. بولو جناب، یہ مرتبہ ہے نبی کے صحابہ کا. اچھا بھئی اب تقریر شروع کر لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا نہیں، یہ بندے چپ کر کے بیٹھ ہوئے ہیں، یہ نوجوان بھی سارے چپ کر کے بیٹھ ہوئے ہیں. اچھا بیٹا کرتے ہیں، ابھی نہیں شروع کر، ابھی میں تقریر نہیں شروع کرنا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، کافی عرصے کے بعد آیا ہوں. کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال بعد آیا ہوں نا. تو پھر ابھی تو زمین میں دانا نہیں رکھوں گا نا، ابھی تو تھوڑا ہل چلاؤں گا. اور
پھیرنے کے بعد ہی دانہ شانہ رکھیں گے نا، تاکہ آپ 2 سال آگے نہ بھی آئیں پھر بھی فصل تو اگتی رہے نا۔ اچھا بھئی یہ مرتبہ ہے، کیا مرتبہ پڑھا ہے جی کو زبانی دا سکتے ہو میں کی پڑھے ہے؟ صحابہ کا جب سے ذکر بیان صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ جن کے ایمان کی پختگی کی ضمانت خدا دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ خدا کے مہمان ہیں، سبحان اللہ، صحابہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، سارے صحابی حق پر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہر صحابی ہدایت کا مینار ہے، سبحان اللہ، ہر صحابی صاحب رشد ہے، سبحان اللہ، اگر وہ کوئی غلطی کر لیں تو فوراً مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، شادی ہو یا تنگ دستی ہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں مال خرچ کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ سے درگزر کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، ہر صحابی جنت میں خدا کا مہمان ہوگا، سبحان اللہ، اللہ نے جنت الفردوس کا مالک بنایا ہے، وارث بنایا ہے صحابیوں کو، اللہ ہر صحابی کے گناہوں سے انکار کر دے گا، سبحان اللہ، ہر صحابی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، سبحان اللہ، صحابی اللہ تعالیٰ کا اچھا بھئی ماشاءاللہ صحیح شاہ صاحب نے ایک اچھی تلخیص پیش کی، خلاصہ پیش کیا گفتگو کا، آپ نے سماعت کیا۔ اچھا کچھ بندے حضور کے صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، ان ذوات مقدسہ، ان نفوس قدسیہ، یا کیسے ٹھنڈا ہو گئے آپ لوگ، 1 منٹ ٹھہریے گا، وہ اجسام اعلیٰ جن کے وجود کی کمنٹری خدا کر رہا ہے، کمنٹری خدا کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بندے ممبر سجا کے مسلمانوں کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، بٹھا کے تو قرآن کھول کے بیعت بھی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، نبی کفر نباش و خاکن بدن، بڑا بندہ بولتے ہیں جناب، بہت بری کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بھائی وہ یہ میرے سامنے قرآن ہے، وہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ جتنے صحابہ ہیں نا میدان احد کے اندر نا، جس دن احد کا جنگ ہوئی ہے اس دن یہ سارے صحابہ بھاگ گئے تھے، نبی پاک کو دشمنوں کی تلواروں کے سپرد کیا انہوں نے، حضور کو اکیلے چھوڑ کر سارے بھاگ گئے تھے، تو لہذا نعوذ باللہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر، خاکن مدن یا نبی کفر نہ باشو، کہتے ہیں پگوڑے نے سارے، مفرور لوگ نے، حضور دے صحابہ مفرور نے، پگوڑے نے، وہ ایک تو شروع کر دینے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اے لکھے ہے شک نہ کرنا تم میں سے وہ لوگ پھر گئے، بھاگ گئے تھے جس دن یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں، اے لکھے بھج گئے صحابہ سارے، ایتھوں پڑھ کے پھر وہ لو جی دسو جی والا انہاں نوں منیے جڑے نبی نوں چھڈ کے دشمناں دے سپرد کر کے تلواراں دے کے چھڈ کے کلا نبی نس کے سن، انہاں دی عزت کریے، او میرا ویر اینا نہ پڑھو، اس تو اگے بھی پڑھو، اس کو اگے بھی تو پڑھنا یار، اینا نہ پڑھو، اس کو اگے بھی پڑھو۔ اللہ کریم ارشاد میں فرماتا ہے میرا محبوب، میرا حبیب، میرا سونا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وا اور لام شک نہیں کرنا، قد کدی بھی شک نہیں کرنا، عفا اللہ عنہم شک نہ کریا جی میں اللہ آپ انہاں سارے کو معاف کر چھڑیا ہے، میں اللہ انہاں سارے کو معافی بولے نہیں سارے میرا اللہ میں سارے کو معافی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرا حبیب آدم تو لے کے قیامت تک جننے انسان تے نبی میں بنائے نے نا، انہاں دے کسے سینے دے اندر ایڈی رحمت اللہ دل میں رکھیا ہی نہیں جڑا تیرا رحمت والا دے دے،
آسے پاسے کٹھے نے میں محبوب جی مولا فاعفو عنہم میں آرڈر دینا میں معاف کر چھڑے تسی بھی معاف کر دیو سبحان اللہ واستغفر لہم میرا محبوب میں آرڈر دینا قیامت والے دن تواڈے سر تے شفاعت دا تاج رکھاں گا امت دی بخشش قیامت دا دن کروا لیا جی لیکن آ جڑے اوہ وچ بندے نشے نے نا میرا آرڈر ہے ایسے ویلے انہاں دی سفارش کر میں جنت جاری کرنی ہے وشاورہم فی الامر میں آرڈر دینا انہوں اپنے تو دور نہ کری بلکہ انہوں اپنا مشیر بنا سبحان اللہ اچھا ایک منٹ ٹھہر ذرا تم آپ آکھے نس گئے نے سانو پتہ لگ گیا شاہ کو ڈبے آئے تے چاہے نس گئے فرمایا بالکل میں اللہ آکھے نس گئے تیرے محبوب نو چھڈ کے نس گئے نے تو آنا میں معاف کر چھڑیا وہ تو محبوب نو آنا تسی بھی معاف کر چھڑو وہ تو آنا سفارش بھی کرو انہاں دی تے جنت بھی دینا پیا نالے آنا انہاں نو مشیر بنا لے سونیا یہ چکر کی ہے اللہ فرماتا ہے تھوڑا جہا اور میرا کلام پڑھ لو بندے بیڑا غرق ہو گیا ہے صرف اسی وجہ تو کہ اسی قرآن چھڑ چڑے ہیں جننے فتنے پیدا ہو رہے ہیں اسی وجہ تو پیدا ہو رہے ہیں نا اللہ فرماتا ہے میرے بندو انما استزلہم الشیطان صحابہ رسول دا کوئی قصور نہیں ہے انہوں شیطان نے زلہ کر دیتا سی زلہ کر دیتا سی یعنی شیطان نے آکے اعلان کیتا قد ماتا محمد شک نہ کرو مصطفیٰ شہید ہو گئے انہاں کی تلواریں چھوٹ گئی انہاں کیا ان کی دن لڑنا ہے جس ذات واسطے اسی لڑتے سب وہ دنیا تو چلی گئی ان اسی کے دلی لڑنا ہے اللہ فرماتا ہے ذلہم الشیطان انہیں شیطان نے ذلہ کیا تھا تو ان پتہ ہے ذلہ دا کی معنی ہوتا ہے جی ورگلانا اچھا اور کو معنی ذلہ اے جی بدقسمتی ساڈی بس اے بدقسمتی ہے ایتھے جڑا تو چوک ہونا یہ دنوں بڑی بدقسمتی کوئی نہیں کیوں وجہ ہے جناب کو پتہ ہی نہیں اپنے مسلک کا ہی نہیں پتا اپنے معاملات کا ہی نہیں پتا جناب دا قرآن کا تعلق ہی کوئی نہیں بارش ہوئی ہے پچھلے دنوں اتنے ساڈے علاقے چ وہ چکڑ بنتا ویکھیا کبھی وہ بندہ تلکتا ہے نا تلک کے ڈگتا ہے یہ عربی ذلہ آتے ہیں یہ عربی کی آدھے ذلہ پھسلا دینا یہ آدھے ذلہ میری گل سن ہو گئے بارش شروع ہو جائے تو جڑا بچہ کچھا پا کے گھروں نکلے چھپڑ نہ آنا شوئے تے جائے شاید ماں شام نو دی پوری خبر لوے لیکن جڑا بچہ سر تے چٹی پگ پا کے چٹے کپڑے پا کے سینے تے قرآن رکھ کے ٹر پیا ہے تے جی وہ تلک جائے تے پھر بھی وہ قصوروار ہے نہیں نا یہ دا مطلب ہے بندیاں نو سمجھ آ گئی ہے کہ نبی دے صحابہ دا قصور کوئی نہیں. اچھا ہوں اگر میرے جان تو بعد تسی اے نہ آیت چونکہ ایک اندھی آیت کے بندے دے سامنے کرو فاض اللہ شیطان انہیں شیطان نے دلہ کیا تو وہ اگو تو انہوں آتے لے تسی یہ ہو جے مندی کیوں ہے جنہوں شیطان دلہ کر جاندہ ہے تسی ہاتھی کیوں بنا دے ہو تسی آندے ہدایت دے بنارے نے سارے سے آپا تنالے آندے شیطان دلہ کر جاندہ ہے تسی یہ ہو جنہوں مندی کیوں جنہوں شیطان دلہ کر جائے. اگر گل ایتھے تک آ جائے نا تو فٹافٹ ایتھوں قرآن کھول لیا جی دیکھیں جی اے ویکھ ذرا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ نے فرمایا آدم اپنی گھر والی نال جنت تے سکون نہ رہو تے جتھوں جو دل کرے تے جنہ مرضی دل کرے تے کھا لیا جی پر ولا تقربوا هذه الشجرة اے درخت دے نیڑے نہ جایا جی. اللہ فرماندا ہے فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ
آدم اور حوا دونوں کو شیطان نے ذلہ کیا. شیطان اگر آدم کو ذلہ کرے، اگر آدم کو شیطان ذلہ کر بھی جائے تو آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو صحابہ کی صحابیت میں فرق کیسے پڑ جائے گا؟ سمجھ آئی ہے؟ نہیں ہم چھڑو تو چھڑ دیتے ہیں، تسی آدم چھڑو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ دا انکار کر چھڑو، ہائٹ کر دیو قرآن چو. تے جے او ذلہ ہون تو بعد بھی خلیفۃ اللہ رہتا ہے تے او ذلہ ہو کے صحابہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ سمجھ آ گئی جناب نو؟ اچھا جی ہوں سورہ نور یاد آ گئی، 26 نمبر سورہ ہے، 26 نمبر سورہ ہے، روزی 22 نمبر آیت یاد آ گئی، 22 نمبر آیت تھے. اے میری آنکھاں دے سامنے آ گئی ہے، تسی چپ بیٹھے ہو. نہیں جی قرآن پاک نال جنہ پیار ہے انہاں اچھی سبحان اللہ کہہ. لو یہ تو کرا اے دل اے دل اے تو جی شان نزول. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. بڑا بڑا جملہ سی پر بندے بول نہیں سکے. کسی بھی دوبارہ پڑھ. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. یہ مطلب تقریر شروع ہو گئی، بیان ایتھوں شروع ہو گیا ہے. تھک گئے ہو؟ ابھی بیٹھے ہو نا؟ 1 گھنٹہ لنگ گیا. 8 بج کے کتنے بجے؟ 9 بج کے 6 منٹ سے آیت شروع ہوئی سی نا پہلی. 9:06 تے کوئی نہیں، اجے نہیں پھر گھنٹہ ہویا، گھنٹہ ہو لن دیو. سمجھ آتی ہے نا بھائی؟ نہیں پھر اجے نہیں تقریر شروع کرنی، رہن دیو، 1 گھنٹہ ہو جائے گا پھر شروع کریں گے. صاحب تھوڑا جا چلو پڑھو جی، پھر تسی پڑھو جناب، دوبارہ پڑھ. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی. ان ذرا انجا کوئی آیت حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی. یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. آپ نے قسم کھائی تھی کہ مستاح کے ساتھ سلوک نہ کریں گے اور وہ آپ کی خالہ کے بیٹے. حضرت مستاح ایک صحابی رسول سن، حضرت ابو بکر دے خالہ دے پتر بھرا سن، نادار تھے، غریب سن، مہاجر تھے، مکیوں ہجرت کر کے نبی دی محبت سے سارا کچھ چھوڑ مدینے آ گئے سن، بدری تھے، میدان بدر لڑے بھی سن. آپ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے. پورے مہینے دا راشن ابو بکر دے گھر کل دے سن. نہیں ایک باری پھر آکھو پورے مہینے دا راشن ابو بکر دے گھر کل دے سن. دن رات کنے گھنٹے ہوندے نے؟ 2 دن تے 2 راتاں وچ، 3 دن تے 3 راتاں وچ. بغیر وقفے تو 72 گھنٹے، بغیر وقفے تو 72 گھنٹے جڑا مصطفیٰ نو ویندا رہیا ہے نا، گھنٹے جڑا بغیر وقفے تو مصطفیٰ نو ویندا رہیا ہے نا، وہ صدیق ہے. ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر
अबू बकर سورہ بقرہ تو ایک آیت پڑھا دیو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا مستہزئون. سبحان اللہ ہاں ایک پہلے مطلب دوسرے رکوع میں مل جائے گی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. شاہ جی یار کوئی اعلان نہیں یار سبھی شاہ ایک منٹ ذرا شروع کریے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب ایمان والوں سے ملے لے بھی جاگ دے ہو پہ سبحان اللہ وہ ہوشے بیٹھے ہو تقریر شروع ہون لگی ہے. چل اور جب ایمان والوں سے ملے منافق مکے دے اندر جدو مومنہ کو لوندے نے نا تے مومنہ نہ جدو ملدے نے نا پھر تو کہیں ہم ایمان لائے. وہ مومنہ نو آتے نہیں اسی تے تواڈے نال دے ہم بھئی سن دیو پہ اسی تے مومنہ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں. شیاطین لفظ ہے شیاطین سبحان اللہ معنی کی ہے شیطانوں. ایک شیطان نہیں شیطانوں. ہلو اوہو چپ آپ جاگ رہے ہیں نہیں سمجھ آ رہی. اچھا ان الشیطان للانسانی عدو مبین. شیطان انسان دا کھلا دشمن بڑے تنگ آسی ہوتے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. کی معنی ہے اوپر نہیں زبانی دا چھوڑو کیوں ہے. شیطان گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آئے گا پیچھے سے بھی آئے گا دائیں سے بھی آئے گا بائیں سے بھی آئے گا. سمجھ آ رہی ہے نا ایڈا طاقتور دشمن ہے بندے دا. اور الذی یوسوس فی صدور الناس بندے دے وچ بہ کے آواز مارن دی طاقت رکھتا ہے. اندروں آواز اٹھتی ہوتی. اسی ایک تو بڑے تھانگا امی ابے ساڈے نوں نے کڈایا اتوں نہیں تسی پڑھیا اللہ ماں اس نے پھسلا دیا. بابے ہوری پھسل گئے اما جی بھی پھسل گئے وہ آ گئے تھلے. یہ اللہ ان شیاطین کہہ دیتا ہے آیت وچ. ساڈا تے ترا نکل گیا. اسی تے ایک تو بڑے مشکل بچے تھا کتنے بچے ہیں پھسے ہیں پورے. تے اے شیاطین ہن منت کرنے ہیں اللہ بادشاہ اے چوکھے سارے شیطان پیدا کیتے نہیں. اوے اللہ فرماتا ہے شان وہ آدم والا شیطان نہیں ہے آیت وچ. اس آیت مجیدہ دے اندر آدم والا شیطان نہیں. اس شیطان میں کافروں آکھے کہ جب وہ کافروں سے منافق ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومنوں کے ساتھ مذاق کریں ہم تمہارے ساتھ انما معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں مومنوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. مذاق اور مذاق ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. مذاق جائز ہے. مذاق ان اکون من الجاہلین اتتخذون ہزوا. اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. آپ نے فرمایا نکون من الجاہلین. یہ جاہلوں کا کام ہے مذاق اڑانا. مذاق اور چیز ہوتی ہے مذاق نہیں اڑائی نا وہ جاہل اڑاتے ہیں قرآن اندر پہ. اچھا چلو اس پہ نہیں جانا. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ شیطان نہیں میں کافروں نو شیطان آکھیا. مولا ساڈا ترا نکل گیا. تو کافروں شیطان کیوں آنا ہے؟ تو کافروں کافر کہہ مردود کہہ شیطان کیوں آنا ہے؟ اللہ فرماندا ہے میں فرمایا تھی لا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کا اتباع نہ کرنا پیروی نہ کرنا پیچھے نہ چلنا. یہ سارے چلے نے یہ سارے چلے نے تے میں انہوں شیطان کہہ دیتا ہے. یہ دا مطلب ہے اس آیت اج سانوں دسیا ہے کہ جیڑا جدے نال پیار کر کے اودے پیچھے ٹر پوے نا اللہ او یاد ہے. سبحان اللہ. ایک بار پھر
رکھ لیں جناب جیڑا جہدے نال پیار کر کے او دے پیچھے ٹر پوے نا اللہ فرماندا ہونی وہی ہو گیا جیڑا جہدے نال پیار کر کے او دے پیچھے ٹر پوے نا وہ اللہ فرماندا ہے وہی ہو گیا رب نوں او دے وچ وہی نظر آوندا ہے جہدے نال او پیار کردا ہے رب نوں او دے وچ او نظر آوندا ہے جہدے نال او پیار کر کے جہدے پیچھے ٹر پوے مینوں دسو اگر مکے دے سارے کافر شیطان دے پیچھے ٹر پین تے رب نوں انہاں وچ شیطان نظر آوندا ہے پیا تے جیڑا صحابہ وچ بیٹھ کے آکھے میرا دل کردا ہے ان نظر علی وجہ رسول اللہ اکھاں میریاں ہون مکھ مصطفیٰ دا ہوے میں جیڑا صحابہ وچ بیٹھ کے آکھے انفاق مالی تحت رسول اللہ میرا دل کردا ہے مال میرا ہوے آرڈر محمد دا ہوے تے میں لاندا رہاں یکون ابنتی تحت رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میری تیاں دی لین لگ جائے محمد دا نکاح تے نکاح ہوئے میں تی تے تی رکھاں تے پھر جڑا سوئی بھی کر دی دیوار وچ نہ چھڈ کے آپ محمد دے پیچھے ٹر پوے اللہ کو ابو بکر وچ کنا کو محمد نظر آوندا آپ کو سمجھ آئیے بات کی میرا خیال ہے میں گل دی ونڈ اجے بھی نہیں کر سکیا کوئی گل نہیں آسان کر لینے آپ کھیوڑا چلو میرے نال اتھے ایک لون دی کان ہے بکرا ذبح کر کے انہوں لون دی کان چھوٹ آئیے نا 8 گھنٹے بعد انہوں سارے نوں لون ہی کر چھڑتا ہے ہر کے ترکان نمک رفت نمک شد تے جڑا 8 گھنٹے نور دی کان چ رہے نور ہو جائے تے جڑا 72 گھنٹے محمد بیٹھے ہو کوئی نقشبندی بھرا ساڈے بیٹھے ہو آپ سب بھی نقشبندی نے میرے نال آپ سامنے او بھی تسی بھی نقشبندی تواڈے ایک نقشبندیاں دا پیر ہویا حضرت باقی بلا یاد ہے یاد ہے حضرت مجدد پاک دے پیر نے انہاں دے نا ڈیرے دے رات نوں 2 وجے نا پرونے آ گئے تے انہاں نے نا اپنے نان اپنا مرید نوں آکھیا وی انہاں کھانا کھواؤ انہاں کہا جی کھانا تے مک گیا اس ٹائم تے دسترخوان وائنڈ اپ ہو گئے بند ہو گیا آپ نے میں پھر بازاروں لے آیا وہ مرید جا کے بازاروں کھانا لے کے آ گیا کہ وہ پیر بھائی سے کہ ہوٹل والا انہیں پیسے کوئی نہ لے وہ کھانا شانا کھا کے مہمان سو گئے تو خلیفے نوں پیر کہنے لگے سنا بھائی کتنا خرچ ہوا ہے وہ سکے جی انہیں تو پیسے نہیں لے آپ نے میں انہوں بلاؤ وہ رات کے 3 بجے مرید آ گیا ہوٹل والا انہوں فرمانے پیسے نہیں لینا وہ شکے جی سرکار وہ پیر بھائی سن تے نالے تواڈے پرونے کی تے ساڈے کی ایسی غلام جو ہے تے آپ نے فرمایا نہ کرنا فقیر دے ثواب وچ کمی ہوندی ہے نا پیسے نہیں لینا وہ شکے جی میں نہیں لینے تے آپ نے فرمایا پھر جو لینے وہ لے لے وہ کہنے لگے جی پھر دین تے آئے تے پھر اپنے ورگے ہی کر چھوڑو اچھا بھائی پوری چودی دستی حضرت باقی بلا ایک نگاہ ماری مرید آل تے پھر کسے مو سمجھ نہیں سی ہوندی پیر کیڑا ہے تے مرید کیڑا ہے حضرت باقی بلا رات دے 3 بجے ایک باری ایج ویکھ کے مرید نو اپنے ورگا کر چھڑے تے جڑا محمد نو 72 گھنٹے ویندا ہے کوئی سمجھ ہوندی ہے بھائی مقام جے جتھے جا کے قصور والا پیر تڑفے جدا نام بھلے شاہ اونے کہ رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی سخیونی میں تھی دو رانجا ہیر نیا کھوکھو میں نہیں وہ آپ ہے لوگو میں نہیں وہ آپ ہے لوگو میں نہیں وہ آپ ہے میں نہیں وہ آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی جس دے نال میں نیوں لگایا او دے ورگی ہوئی کھڑا ہو جا پتر کھڑا ہو اٹھ کے کھڑو یار ایک دیر لا چھڑی یار اٹھ کھڑو یار اٹھ کھڑو
سارے بندے ویکھو منڈا کھلوتا ہے نا ہاں جی اے میم ہے میم 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 لگدی اے ہا ہے ہا 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 اے پھر میم ہے میم میم اے دال ہے دال تواڈے وچ محمد نظر آ رہے ہیں ابو بکر اس کنا کو ہوندا ہے اے منزل یہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں وہ غدار ہے جڑا جدے نال پیار کرے او دا اندر باہر یار ورگا نہ ہوندا ہے اسے سمجھ آئیے دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار پہ فدا ہوں میں بیٹا اٹھ کھڑا تو کھڑا ہے سارے بندے دیکھو یار نماز شروع کر اللہ اکبر کر دے اے الف ہے نا یار ہائے سبحان اللہ بھائی اے الف ہے نا بھائی بولو گے تے گل اگے چلی اے الف ہے نا رکوع ایج گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے رکوع اے ہا ہو گیا ہے ہا سبحان اللہ سجدہ میم یا دال اوے ایتھوں لے کے ایتھے تک جدوں او تواڈے وچ احمد ویندا ہے پیا تے جیڑا بندر کہندے محمد نو کردا ہے رانجا ہوئی رانجا کر دینی میں آپے رانجا ہوئی اوے سکھیوں نی میں تھی دو رانجا ہیر نیا کھو کوئی سکھیوں نی میں تھی دو رانجا ہیر نیا کھو کوئی میں نہیں اوے میں نہیں اوے میں نہیں اوے میں نہیں او آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوڑی جس دے نال میں لیوں لگایا او دے مرگی رانجا پریشان تو نہیں ہوتے پے خوش بیٹھے ہو نا اپنے کرو والا جڑے آپ گئے ہو چلو میں جان دے چلیے جی نہیں بھی وہ گھنٹے تو بھی اتنے ہو گیا 6 منٹ سے گھنٹہ ہونا سی اتوں تو کھا کہ مگروں لے چمڑی گئے جان چھٹ ایسے بندے کیا گئے میں کی کرا نہیں مینو نہیں ہوگی دو بندے مصطفیٰ چنے نے اج دی رات دو بندے چنے دو بندے یار نے اج دی رات چنے سن ایک گھر چھڑنا سی ایک نال لے گئے دو بندے مصطفیٰ چنے ایک گھر چھڑنا سی ایک نال لے گئے بڑا پیار کرتے ہو نا میرے کو حضرت عمر تڑف گئے سن اللہ دی قسم عمر فاروق تڑف گئے او عمر جدی قلبی کیفیات واسطے اللہ آیت نازل کرے ٹھنڈا بولی اس وقت کوئی نہیں آیا کبھی موضوع عمر ہویا تو پھر انشاءاللہ گل کرنا جدی قلبی کیفیات دے اوتے اللہ قرآن دی آیت نازل کرے وہ عمر تڑپ گیا عمر کہ لگے میری ساری زندگی دیا نیکیاں لے لو مگر دی ایک نیکی دے چھڑو وہ کیڑی نیکی تھی ہاں جی کی سی نیکی گار حضور پاک نو تکنا ہے حضور پاک نو تکنا تیرا کی نام کمر حضرت ابو بکر کلیانی سی تکیا غار بھی تے تک دی رہی ہے حضرت عمر غار نال کے اور گل کرتے پے
وہ جڑا سپ ہے وہ کتوں ڈریا سی پتہ تمہیں؟ جی عیسیٰ علیہ السلام بلکہ سلیمان علیہ السلام نے پڑھے سلیمان دے ڈیرے تو نکلیا سی وہ ہے نا وہ حشیرہ لے سلیمان جنودو حشرات سلیمان کے مرید ہے تو حشرات جو خلیفہ تھی سلیمان نبی دا وہ سپ وہ اتوں ڈریا ہے حضرت عمر سپ کی گل کیوں نہیں کی تھی حضرت عمر ابو بکر کی گل کیوں کی تھی ذرا غور کرو ایک گل جے تے تسی آکھو نہیں جو نبی پاک دی زیارت دی والی نہیں کی تے پھر زیارت تے پتھراں بھی کیتی اتنا 72 گھنٹے نبی تو پتھر بھی تے ویندے رہے نا زمین بھی تے ویندی رہی ہے نا حضرت عمر زمین دی گل کیوں نہیں کیتی پتھراں دی گل کیوں نہیں کیتی اے نہیں گل ہے سارا پاکستان میرے نال محبت کردا ہے لیکن سفر اس گڈی چ نال نہیں کسی نوں کھڑیدا 100 پردے ہوندے نے خیر ہوے تے سمجھ آ گئی جان سفر ہی ایویں نہیں نہ لے جائیدا 100 پردے 100 معاملات راج کو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا حضرت عمر نو سمجھ آ گئی سی کہ نبی دے سارے صحابہ محمد دے عاشق ضرور سی لیکن مصطفیٰ نو ابو بکر نالوں چوکھا اعتبار نیکی ابو بکر نالوں زیادہ اعتبار کتے تے نہیں سی دو بندے دو ایک علی ایک ابو بکر واہ 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 کھانے بھی تے نہیں بندے چھڈے جاتے کار چھڈن لگیا کہ یا علی اے مانتا نے کافراں دیاں آ جڑے تلواراں لے کے کھلوتے نے باہر انہاں دیاں مانتا نہیں تے سویرے دے کے آ جائی بستر مرگ سی مصطفیٰ دا بستر مرگ 300 بندہ ننگی تلوار لے کے قتل دے ارادے واسطے مصمم ارادہ کر کے باہر کھڑے تے مولا علی اندر لیٹ کے آرام نال ستے نے بالکل نہیں اٹھے یا علی سو کیوں گئے ہو کدی کسی نو بستر مرگ تے بھی نیند آئی ہے آپ فرماتے نے چپ کر مینوں محمد آکھ گئے سویرے آ جائے اپنے چادر لی ہے این چادر لی مولا علی تے ستے نے آرام نال ستے نے تے بندے او جنا بچپن نبی دا بھی ویکھے تے علی دا بھی ویکھے ایسو بڈھا نہیں جوان بندے تلواراں لے کے نبی دی حویلی نو گھیرا پا کے وہی سمجھدے رہے نے نبی ستے نے نبی لیٹے نے نبی لیٹے نے نبی لیٹے نے علی نو نبی سمجھدے رہے جدے پیچھے لگ جائے نا پیار نال او دے وچوں او نظر ہوتا ہے سمجھ آئی سے انہوں بولنا چاہیے سی پھر آکھ لگا اور 300 بندے نو انجی لگتا سی نبی لیٹے نے نبی لیٹے نے نبی لیٹے نے حالانکہ علی لیٹے جیڑا جدے نال پیار کر کے وہ دے پیچھے ٹر پوے نا وہ دے پیچھے پھر وہی نظر آتا ہے بندے سمجھ دے نبی لیٹے نے نبی لیٹے نے حالانکہ علی دیکھ لو شکل میری کس کا آئینہ سویرے مولا علی چادر لا کے موڑے تے انگا کہ ٹرے نے نہ تے بندیاں ویکھیا اوے چادر وہی چال وہی دستار وہی ہے چلتا ہے تو لگتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے انگشت زبان دے کر سب مکہ کے کافر بولے سوئے تو محمد تھے یہ جاگا تو علی ہے رنجا رنجا کر دینی میں اب رنجا ہوئی سکھیونی 72 گھنٹے گزر جانے کے بعد نبی نے کہا ابو بکر یا رسول اللہ چلیے چلو سرکار چلیے تمام مورخین تمام سیرت نگار میری گارنٹی ہے طالب علمانہ ضمانت ہے پہلا سٹاپ قبا تھا قبا کے لوگوں نے نبی کا استقبال کیا
مورخین لکھتے ہیں کہ لوگ دیکھنے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں صدیق کون ہے، نبی کون ہے۔ بولو بادشاہ جو سمجھ آئی کہ وہ چھپ کیوں بیٹھا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں ہر سیرت نگار یہ کہتا ہے کہ قبا والے صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے۔ مدنی جملہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے، نبی کو صدیق سمجھ رہے تھے، نبی کو صدیق سمجھ رہے تھے، صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے۔ شکل میری کس کا آئینہ ہوں، میں یار کی شکل ہوں اور یار پہ فدا ہوں میں۔ میں صدیق کو نبی سمجھ رہے تھے، نبی کو صدیق سمجھ رہے تھے، تو جب بیٹھے رنجا رنجا کر دینی 72 گھنٹے، رنجا رنجا کر دینی میں آپ پہ رنجا ہوئی، سکھیوں نی میں تی دو رنجا میں آنکھوں کوئی، میں نہیں او آپ ہے اپنی آپ کرے دل جوئی، جس دے نال مینوں لگایا او دے ورگی ہوئی۔ صدیق کو نبی سمجھ رہے ہیں اور نبی کو صدیق سمجھ رہے ہیں۔ اب مورخین کہتے ہیں گرمی تھی، دھوپ تھی، حضرت ابوبکر نے چادر پکڑی اور یوں چادر لے کر نبی کے اوپر یوں کھڑے ہو گئے تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ نوکر ہے، جو چادر کے سائے میں جلوہ افروز ہے وہ محمد ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پر پہلی آیت پڑھی تھی، 10:23 ہو گئے، کافی وقت ہو گیا۔ میرے ساتھ میرے رفیق سفر ہیں قبلہ حافظ شہباز رضا نقشبندی یعقوبی صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایمان کو مزید تازہ کریں۔ ایکو وغیرہ کھولیں جی، آپ ذرا نعت سنتے ہیں سرحد صاحب۔ ماشاء اللہ۔